بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہم عام الحزن کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے جاری رکھتے ہیں۔ میرا آج کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور کے بعد، اس سال کے بعد ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے طائف کی طرف سفر کیا تھا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے وہ سفر کس لیے کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ وہاں پر جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہ رہے تھے مکے کو چھوڑ کر؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں عام عموماً یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے وہاں گئے ہیں، جی، کہ آپ اب قریش کو چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر جی، وہ دعوت کا مرکز وہاں بنانے لگے ہیں، اب دعوت ان کو دینے جا رہے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی روشنی سے اگر دیکھا جائے تو درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو تب تک نہیں چھوڑتا ہے جب تک اللہ اسے اجازت نہیں دیتا ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے ہیں بغیر اذن الہی کے، تو وہ واقعہ پیش آیا ہے مچھلی کا۔ قرآن مجید نے یہ بات تو پہلے ہی واضح کر دی تھی، یعنی رسول اپنی طرف سے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے، وہ پوری اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کے کام کو سر انجام دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے چلانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ چونکہ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب وفات پا گئے ہیں، اور اب وہ قبیلے کے فرد ہونے کی حیثیت سے، بنو ہاشم کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو ایک سپورٹ حاصل ہے، ایک آپ کو وہاں رہن سہن کا ایک ماحول حاصل ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ختم ہونے کی وجہ ابو لہب کا سردار بننا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور سردار اب سازشیں کرنی شروع کی، یعنی حفاظت کرنا تو دور، وہ تنگ کرنے پہ باقیوں کے ساتھ مل کرنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ تو آپ اب چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی قبیلے کے ساتھ حلیف بن جائیں، یعنی جس طرح عام طور پہ وہاں کا رواج ہے۔ عرب کا یہ رواج تھا، جیسے کہ ہم تاریخ میں جب تاریخ العرب قبل الاسلام پر گفتگو کی تھی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ عرب کا یہ ماحول تھا، کلچر، تہذیب تھا کہ قبیلہ کوئی یا کوئی شخص جا کر کسی قبیلے کا حلیف بن جاتا، یعنی کسی کے زیر سرپرستی رہنا پڑتا ہے، قبیلے کو کہتا کہ اب میں تمہارا حلیف ہوں، یعنی میں تمہاری زیر سرپرستی۔ یا تو اپنا قبیلہ ہوگا یا پھر آپ کسی کے ساتھ مل کر رہیں گے، اکیلے رہنا ممکن نہیں، اکیلے رہنا عرب کے ماحول میں ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اپنا قبیلہ تلاش کرنے کے لیے طائف جاتے ہیں۔ طائف اس لیے جاتے ہیں، کسی اور علاقے میں بھی جا سکتے تھے، طائف اس لیے کہ طائف مکہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت وادی ہے، اور ایک تو قریب ہے، اور دوسرا مکے کے ساتھ ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ اچھا، گہرے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور تجارت کا سامان ہے، لین دین ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت کے ساتھ یہ دیکھا کہ ممکن ہے یہ ہمیں حلیف بنا لیں، تو آپ جاتے ہیں اور اس اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں حلیف بنائیں گے، لیکن وہاں پر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو عام الحزن کی وجہ ایک تیسرا واقعہ یہ بھی پیش آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی سال میں ہوا پیش؟ اسی سال میں 1190 میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ پریشان کن ہے کہ آپ کو اب حلیف جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، تاکہ آپ وہاں پر اپنا رہن سہن کا بندوبست کر سکیں، اور چونکہ وہاں کے لوگوں کا اثر و رسوخ تھا، یہاں پہ اثر و رسوخ ہے اور لین دین کافی ہے۔ اچھا، تو آپ جاتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے کہ انہوں نے رد کر دیا ہے، یکسر رد کر دیا ہے طائف والوں نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مقابلے میں قریش کھڑے ہو جائیں گے۔ تو قریش جب مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو یہ ظاہر ہے، یہ یعنی اس دعوت کو رد کیا، یہ حلیف بھی نہیں بننا قبول کیا، رد بھی کیا ہے اور حلیف بھی نہیں بنایا ہے۔ دونوں کام آپ کے جو ہے، آپ نے پہلے دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دعوت لے کے آیا ہوں، اس کو آپ قبول کیجئے، اور میں حلیف بننے کے لیے بھی آیا ہوں، تو انہوں نے دونوں باتیں رد کر دیں۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
انتہائی دکھ اور اذیت کا باعث بنی ہیں۔ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو انہوں نے چند اوباش آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ وہاں سے چلتے چلتے انہوں نے زخمی کر دیا ظالموں نے، اور آپ جاتے ہیں ایک باغ میں ٹھہرتے ہیں، جو اس ایسے باغ میں ٹھہرتے ہیں جہاں پر وہ قریش کے 2 سرداروں کا وہ باغ تھا۔ وہاں پر ایک مسیحی جو ہے وہ مقرر تھا باغ کی حفاظت کے لیے، تو وہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں، آپ کو وہ پانی پلاتا ہے، آپ کے لیے انگور فراہم کرتا ہے۔ تو فرشتہ آتا ہے، اور مشہور واقعہ ہے کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے اگر کہیں تو میں اس وادی کو تباہ کر دوں۔ آپ کی وہ دعا بھی بڑی پراثر دعا جو آپ نے فرمائی ہے ان کے لیے، طائف والوں کے لیے، کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور شرک سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ طائف کا واقعہ یہ واقعہ ہے۔ تو یہ 3 واقعات ہوتے ہیں۔ آپ طائف سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ مکہ میں جا کر نخلا کے مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ وہاں پر آپ مختلف قریش کے قبائل سے کہتے ہیں کہ میں حلیف بننا چاہتا ہوں، تو کوئی بھی آپ کو پناہ نہیں دے رہا ہے۔ اچھا۔ پھر مطعم بن عدی جو ہے وہ بنی عبد مناف قبیلے کا جو سردار تھا، اس نے آپ کو حلیف بنایا ہے۔ اچھا، وہ اس طرح پھر جو ہے وہ معاملہ جی، اور آپ کو آپ کی جو ساری پریشانی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور وہ آ کر حرم مکی میں کہتا ہے کہ اے قریش، یہ جان لو کہ آج کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حلیف ہیں، ان کو کوئی گزن نہ پہنچائے۔ یہ ان واقعات کے بعد اب حالات جو ہیں وہ کچھ ٹھہرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کم ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اب حلیف کی حیثیت سے آپ بنو ہاشم سے نکل کر مطعم بن عدی کے حلیف کے طور پر رہنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دوران آپ کے سکون قلب کے لیے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ حرم مکی میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے ایک بار، تو جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس سے گزری تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ کلام آپ سے سنا، سورہ جن میں اس کا واقعہ۔ تو وہ اس کا پس منظر یہ ہے، آپ کی بات سننے کے لیے یہ مسلمان کھڑے ہیں، بلکہ جنات کی ایک جماعت آپ کو سن کر اپنے علاقے میں جا کر بتا رہی ہے کہ ہم نے ایک عجیب کلام، ایک خوبصورت کلام سنا ہے جس کی حفاظت ایسے کی جا رہی ہے، مکے کی زمین پر اس کلام کو ایسے نازل کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے آسمان کے پاس جاتا ہے خبریں لینے کے لیے تو شہابیے ان پر اترتے ہیں، اور وہ ٹکڑے ان پر جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں تاکہ وہ خبر نہ لے سکیں۔ وہ اپنے علاقے میں جا کر اس قرآن کو سناتے، ان کو پیغام دیتے، خود بھی ایمان لاتے اور دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس واقعے کو سنا کر یہ تسلی دے رہا ہے کہ ان کی آپ پریشانی جو ہے وہ مول نہ لیں، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو ٹھکانہ دے رہا ہے، اور عنقریب آپ ایسے سرسبز و شاداب باغ میں داخل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید اپنے اختتام تک جب پہنچے گا تو حالات کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ آپ صبر و استقامت سے جو ہے وہ مدد لیتے رہیے۔ تو محسن صاحب، اس سے اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اس سے اگلے مرحلے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مدینہ سے بھی کچھ لوگ آ کر جو ہے وہ مسلمان ہونے لگ پڑتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں یہ اسلام سے متعلق دلچسپی کیسے پیدا ہوئی، وہاں پر یہ دعوت کیسے پہنچی ہے؟ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ مکے سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کو 10 دن لگتے ہیں جانے میں۔ تو 10 دن کی مسافت پر یہ واقعہ تھا، اور یہاں پر اوس اور خزرج یہ 2 عرب قبائل تھے جو نسلاً ہی عربی تھے، یہاں پر آباد تھے۔ ان کے ساتھ یہود کے کچھ قبائل جو ہیں، 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں خالصتاً یہودی قبائل تھے۔ اچھا، یہ قبائل کہاں سے آئے تھے؟ یہ جب بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا ہے 80 عیسوی میں، تو اور رومیوں نے ان پر حملہ کیا تھا اور ہیکل کو تباہ کر دیا، تو یہود کو وہاں سے نکالا، اور یہ وہاں سے کچھ یمن میں چلے گئے، کچھ عرب میں آ گئے، تو وہاں سے آ کر یہاں پہ آباد ہوئے تھے۔ یہ 2 قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ،
یہ خالصتاً یہودی قبائل تھے اور یہ تورات کے فقہا تھے، علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی مدینہ کے اندر۔ اچھا، یہ جو قبائل، تینوں قبائل ہیں، یہ اوس اور خزرج قبیلہ عرب کا، ان کے ساتھ حلیف کے طور پر بھی رہ رہے تھے۔ حفاظت حاصل تھی انہیں اور عزت کا مقام حاصل تھا کہ اہل کتاب ہیں۔ اچھا، اوس اور خزرج جو ہیں ان پر یہود کا اثر بھی تھا۔ جی، یہود کا اثر اس طرح کہ اس طرح کے شرک کرنے والے نہیں تھے جس طرح کے قریش مکہ تھے۔ اچھا، ان کے متعلق ملتا بھی نہیں ہے اس طرح کا کہ یہ وہ اس طرح کے مشرک ہوں جیسے مکہ کے، یعنی وہ توحید کا کچھ اثر ان کی ان کا وجہ سے، یہود کی وجہ سے ان پر توحید کا اثر تھا۔ تو اوس اور خزرج دو قبیلے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں بہت زیادہ رہتے، جنگ و جدال ان کا رہتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یہودی لوگ ہیں ان کے اندر سازش کے طور پر بھی داخل ہوتے اور لڑائی جھگڑا کروا دیتے۔ یعنی ان کو کمزور رکھنے کے لیے وہ، ظاہر ہے دو قبیلے لڑ پڑیں گے تو جو تیسرا حلیف بنایا ہے آپ نے وہ خود بخود طاقت میں رہے گا، یا اس کو کم از کم یہ ہوگا کہ ہم حفاظت میں ہیں، تو یہ آپس میں لڑتے رہتے اور وہ اور مدد کے لیے انہی کے پاس پھر جانا پڑتا تھا ان پھر کو، جاتے تھے۔ تو یہ آپس میں ان کا جنگ و جدال یہود کے لیے فائدہ مند تھا۔ ٹھیک ہے، اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ اوس اور خزرج آپس میں اس قدر جنگ و جدال میں تھے کہ وہاں کے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہاں سے جب 12 نبوی میں یہ جاتے ہیں حج کے لیے مدینہ سے، لوگ ظاہر ہے یہ بھی تو عرب تھے نا، بنی اسماعیل میں سے ہی ہیں، تو یہ جاتے ہیں حج کے لیے، اور معلوم ہوتا ہے ان کے بہت سارے سردار بھی، وہ جو آخری جنگ ان کی ہوئی تھی اس میں وہ شہید مر گئے تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے، اور یہ اب چاہ ان رہے کو- تھے کہ کسی طرح اب یہ اب ختم ان کو ہو۔ سردار بھی چاہیے تھا، ان کی بقا کے لیے ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں، ان کی جنگ و جدال کو، یعنی ان کے جنگ و جدال سے نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ ان حالات سے خلاصی چاہ رہے تھے۔ 12 نبوی میں جب یہ حج کے لیے آتے ہیں تو کچھ چند ہی لوگ تھے، ظاہر تو نہیں آتے، حج کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنا پیغام دیتے ہیں، حج کا کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنا پیغام دوسروں کو نہ سنائیں۔ تمام موقعوں پر آپ قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آپ کی واحد دھارس جو تھی وہ اللہ کی وحی تھی، اور یہی قرآن تھا جو آپ لوگوں کو سناتے تھے۔ تو جیسے ہی یثرب کے لوگوں نے یہ قرآن سنا ہے، یہ کلام سنا ہے، ان کے دلوں میں اترا ہے، اور انہوں نے یہود سے یہ سن رکھا تھا، یہودیوں نے یہ بیان کیا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں گے اور تم سب پہ غلبہ پالیں گے، اور تم سارے جو ہے وہ ہمارے تابع ہو جاؤ گے، ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا ڈنکا بچ جائے گا۔ تو انہوں نے ان سے یہ سن رکھا تھا، وہ بار بار ان کو سناتے تھے، جنگ و جدال میں باتیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو جو یثرب سے آئے تھے، اوس و خزرج سے آئے تھے، یہ معلوم ہوا کہ ایک اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ کلام سنا رہے ہیں، ایسا ہے کہ چاشنی بھری ہوئی ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، اور وہ نشانیاں بھی ساری پوری ہو رہی ہیں، اور وہ باتیں جو یہود بیان کرتے ہیں وہ یہ سب وہی پوری ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لاتے ہیں تاکہ ہم سبقت لے جائیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور یہود نے جو ہمیں آپ کے متعلق بتایا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، حج کا موقع ختم ہوتا ہے اور یہ واپس یثرب میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہاں پر ایمان لانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، یعنی وہاں بات اب پھیلنے لگ پڑی ہے، وہاں پر بات وہ پھیل پیغام، رہی ہے، وہ پیغام پھیل رہا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ یہودی جو ہمیں آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، وہ آ گیا ہے۔ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، جنگ ختم ہو کہ سکتی دین ہے، اگر ایک ہو جائے تو پھر اختلافات تو نہیں رہتے، اختلاف ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ایمان لے آئیں گے یہودی بھی۔ وہاں سے کچھ لوگ اب دوبارہ یثرب سے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی بیعت کر سکیں۔ یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں یثرب سے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والوں میں
مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یثرب میں جو وہاں سے آنے والے لوگ ایمان لائے ہیں ان میں عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں اور جابر بن عبداللہ ہیں۔ اچھا، وہ غالباً یہی وہ اہم واقعہ ہے جس کے بارے میں وہ بیعت عقبہ کہتے ہیں؟ یہی وہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ آ کر انہوں نے عقبہ کے بیعت مقام کی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، تو اس کو سیرت نگاروں نے بیعت عقبہ اولیٰ کہا ہے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ یعنی وہ یہ پہلی بیعت ہے جو باقاعدہ یثرب کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کی ہے ایمان لا کر۔ بنو نجار، بنو زریق، بنو سلمہ، بنو حرام اور بنو عبید، یہ قبیلے ہیں، خاندان ہیں یثرب کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشین گوئی ہے، بشارت ہے، آپ کو تسلی ہے کہ یہ جو تنگی کا دور ہے اور وہ جو انذار و بشارت نبی کیا کرتے ہیں اور رسول جو ہیں اپنی دعوت کا پیغام پہنچا کر وہ علاقہ چھوڑتے ہیں، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، تو اس کا وقت قریب آیا تو چاہتا وہ کہیں جو قرآن مجید کی وہ جو بشارتوں کی آیات ہیں وہ اسی سلسلے میں تو نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی پیٹھ ہم نے بوجھ سے ہلکی کر دی ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آپ کا اب جو ذکر ہے وہ یثرب اور ان علاقوں پر پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ بوجھ بھی اب ہلکا ہو گیا، ایک جگہ میسر آ رہی ہے۔ بالکل، اب وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں سے آپ تنگی میں تھے، مسلمان شدید تکلیف میں ہیں، اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور قریش جو ہیں ان کا اقتدار ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، اگلی نشست میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔